بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، دہم کلاس میں آپ کی پاک اسٹڈی کا پہلا چیپٹر نمبر 6، اس میں ہم تاریخ پاکستان کا دوسرا حصہ پڑھیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی مشکلات تھیں، ابتدائی معاملات تھے، وہ آپ پڑھ چکے۔ اب اس کے بعد یعنی 71 کے بعد جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کی بات ہوگی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ قوم میں جذبہ بیدار کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے ملک کو اس وقت بہت بڑے بحران کا سامنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسی نہج تک لے کے جائیں کہ یہ پاکستان وہ پاکستان بن جائے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ تو کچھ انقلابی اقدامات کیے، معاشی اصلاحات کی ذوالفقار علی بھٹو نے، جو کہ اپنی نوعیت کی مختلف قسم کی تھی۔ مثلاً سب سے پہلا کام جو کیا ذوالفقار علی بھٹو نے وہ نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز کی، یعنی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت میں تھا۔ ان سب کے پاسپورٹ ضبط کیے گئے، ان کو جاری کیے گئے، جو لائسنس تھے وہ معطل کیے گئے۔ صنعتی ترقی میں عوام کو بھی شامل کرنے کے لیے اور رؤساء جو ہیں ان کا حصہ کم سے کم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، جس میں بڑی بڑی صنعتیں تھیں۔ فولاد سازی کی صنعت تھی، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے والی، بھاری مشینری کی صنعت تھی، ٹریکٹر پلانٹ وغیرہ۔ تو یہ ساری صنعتیں لے لی گئیں قومی تحویل میں، اور ان کی آمدنی جو تھی وہ سرکاری خزانے میں جمع ہونے لگی۔ اب بینکوں کی طرف آئے ذوالفقار علی بھٹو، تو بہت سے بینکوں کو اور بیمہ کمپنیوں کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا تاکہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور تمام جو انشورنس کمپنیاں تھیں ان کو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کی ملکیت میں دے دیا گیا۔ کئی بینک جو تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور اس طرح عوام کو اس کا فائدہ پہنچا۔ ایک اور بڑا احسن قدم جو اٹھایا ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تھا لیبر ریفارمز، لیبر اصلاحات۔ اس میں جو انڈسٹریز تھیں اس میں مزدوروں کو شامل کیا گیا، حسابات، سٹورز وغیرہ میں مزدوروں کو سال بعد ایک تنہا بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ ان کے کام کرنے کی جو ٹائمنگ تھی اس کو کم کیا گیا۔ ان کو فیکٹری کی طرف سے گریجویٹی، پینشن، بیمہ کی سہولتیں دی گئیں۔ مزدوروں کو رہائشی سہولتیں دی گئیں۔ جھگڑے ٹریڈ یونینز کے جو تھے وہ نمٹانے کے لیے جو ہے وہ ایک عہدہ تحلیق کیا گیا۔ مزدوروں کو ان کی ملازمت کے تحفظ کے حوالے سے باقاعدہ پالیسی بنائی گئی۔ ایک اور بڑا اہم قدم جو ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا وہ تھا زرعی اصلاحات، ایگریکلچرل ریفارمز۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی 65% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہائش پذیر ہے۔ تو
تو بہت بڑا طبقہ جو تھا رؤسا کا وہ زمینوں پہ قابض تھا. تو سب سے پہلا کام جو کیا ذوالفقار علی بھٹو نے وہ یہ کیا کہ انفرادی حد ملکیت جو تھی وہ مقرر کی زمین کی. یہ آپ کا پہلا شارٹ کویسچن بھی ہے. نمبر 1 پوائنٹ جو ہے کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت کیا مقرر کی گئی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تو اس کا جواب آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی. زائد زمینیں مزدوروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کی گئیں. مارچ 1976 تک 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے وہ کسانوں میں تقسیم کی گئی. یہ پہلے شارٹ کویسچن کا آپ کا ایکسرسائز کا جو ہے وہ اس کا آنسر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. وہ ملازمین جو سرکاری ملازمت کرتے تھے اس سے اگر ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ 100 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتے. فوجیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. تعلیمی اداروں، کالجز وغیرہ اور یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا. کسی شخص کو بھی مویشی فارم یا باغات کے نام پر مقررہ حد سے زیادہ نہیں رکھنے دی جائے گی زمین. مالکان جو ہے وہ یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کا حق نہیں رکھتے بلکہ ان کی بات سنی جائے گی. اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم جو ہے وہ شروع کی. ذرا غور طلب بات ہے. اشتمال اراضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی زمین مختلف جگہوں پہ بٹی ہوئی ہے تو اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اس کے ساتھ والے کو اس کی زمین دے دی جائے جو کسی اور جگہ پہ ہے، اور اس کو ساتھ والی اس کی زمین پہلے والے کو دے دی جائے. تو اس طرح زمین کو ملا دیا گیا. مشینی کاشت کو پاکستان میں جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. ٹریکٹر اور زرعی آلات خریدنے کے لیے کسانوں زمینداروں کو آسان شرائط پر جو ہے وہ قرضے دیے گئے. تو اس طرح یہ تھیں وہ اصلاحات جو زراعت میں کی گئی. اب اس کے اثرات بھی دیکھ لیں ذرا کہ صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اس کے کیا اثرات ہوئے. ظاہر ہے ہر چیز کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہوتے ہیں. صنعت کو جو نیشنلائز کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس تھے وہ تو یہ آئے کہ مزدوروں کا استحصال ختم ہو گیا، ان کی جو ویجز تھے وہ بڑھ گئے، ان کی اجرتیں بڑھ گئیں. پورے ٹیکس دینے لگے جو صنعتی ادارے تھے کیونکہ ہر چیز گورنمنٹ کے علم میں آ گئی. مزدوروں کے ساتھ مالکوں کا رویہ بڑا بہتر ہو گیا. صنعتی اثاثوں پہ جو صرف 22 خاندان قابض تھے وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو قیمتوں کا کنٹرول میں رکھنا بھی بڑا آسان ہو گیا. اب اس کے نیگیٹو جو امپیکٹس سے منفی اثرات وہ یہ ہوئے کہ لوگوں نے جو سرمایہ دار طبقہ تھا انہوں نے صنعتیں لگانا کام کر دیا. یہ بہت بڑا نقصان تھا کیونکہ کوئی ملک صنعتی ترقی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اب مزدور جو تھے جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے بے جا ہڑتالیں کرنا شروع کر دیں، اس سے مسائل بڑھے. اب ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھی یہاں پہ آ گیا. تو اس طرح معاملات جو ہے وہ کافی خراب ہوئے. بدعنوان عناصر بھی بڑھنے لگے. تو بعض ایسی صنعتیں تھیں جو کوئی ملک کو انکم نہیں دے رہی تھی لیکن وہ بھی چل رہی تھیں، ان کا خرچہ بھی اتنا تھا. یہ بھی. اب اگر ہم تعلیم کی طرف آئیں تو اس کے بھی مثبت اور منفی دونوں اثرات ہوئے. گورنمنٹ نے بہت سے نجی ادارے اپنی تحویل میں لیے. ان میں موجود اساتذہ جو تھے ان کی تنخواہیں گورنمنٹ اساتذہ کے برابر ہوئیں. بہت معاملات بہتر ہو گئے. طلباء کو بس اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی تاکہ غریب طلباء آسانی سے آ جا سکیں. میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ پیشہ ورانہ یونیورسٹیوں کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا. ملک بھر میں ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرام شروع کیے گئے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یعنی فاصلاتی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا.
جو ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے بچوں کو تعلیم دے. یہ تو اس کے تھے مثبت اثرات، لیکن منفی اثرات بھی ظاہر سامنے آئے. نجی تعلیمی اداروں کو جب قومی تحویل میں لینے سے ان کی تنخواہیں بڑھ گئیں جو وہاں پہ موجود اساتذہ تھے. اس طرح حکومتی خزانے پہ اثر پڑا. اب حکومت نے جب اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا تو اس سے تعلیمی اداروں کے مالکان کی انکم میں کمی ہوئی. وہ گورنمنٹ سے نالاں تھے. طلباء کو جب کرایوں میں رعایت ملی تو ایک عجیب سی ٹرانسپورٹرز اور طلباء کے درمیان کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو حد سے زیادہ آزادی جو ملی بچوں کو، اس سے بھی معاملات کافی خراب ہوئے. عزیز طلباء، آج کا آپ کا لیکچر نمبر 1 جو ہے وہ یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں. شارٹ کویسچن اس میں مختلف موجود ہیں جو آپ کریں گے، مزید بھی آپ کو بتا دیے جاتے ہیں. اس میں ایک عزیز طلباء یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صنعتوں کا قومی آنا، یہ پیچھے آپ کا ٹاپک. جی عزیز طلباء، یہ آپ کا لانگ کویسچن آپ کے سامنے ہے، تو یہ آپ تیار کریں گے. شارٹ کویسچن آپ کو لکھوا دیں. اس کے علاوہ بھی کہیں سے بھی آپ کو کوئی شارٹ کویسچن یا لانگ کویسچن بنا کے دیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ